السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیور اینڈ کیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین حضرات، جب سے بنی نوع انسان مارز وجود میں آیا ہے، ہمیشہ جو کام کیا گیا ہے بہت سی لائنز کے ساتھ انسان کی اپنی خوبصورتی پہ بہت کام ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قدیم یونان سے لے کے آج تک کے دور میں آپ کو لگے گا سکن، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں ان کا ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ اچھے لگیں، لوگ زیادہ خوبصورت لگیں، اور آج بھی یہ ایک خاص لیول تک پہنچ چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ ہیز ٹچ دا اسکائی، معراج پہ پہنچ گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک کافی لیول تک اس وقت یہ ایک پروسیس پہنچ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پلاسٹک سرجری بہت زیادہ ان ہوئی ہے۔ سیلیبریٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی، تو بہت زیادہ لوگوں نے اپنے فیس کے ساتھ، اپنے باقی باڈی پارٹس کے ساتھ پلاسٹک سرجری کے ایسے پروسیجرز کروائے جن سے ایک تو ایج کم لگے، دوسرا وہ خوبصورت لگیں۔ آج ہم نے اپنے ساتھ لائن پہ لیا ہے نن ادر دین پروفیسر ڈاکٹر حسنین خان کو، جو کہ نہ صرف یہ کہ پلاسٹک سرجن ہیں بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں برن یونٹ کے ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو طاہر صاحب فار ہیونگ می ان دس شو۔ ہم کافی ڈیٹیل سے آج بات کرنے لگے ہیں آپ سے، آپ کی اسپیشلٹی کے بارے میں، ایستھیٹکس کے بارے میں، خوبصورت لوگوں کو بنانے کے بارے میں، اس کے متس اور اس کے اوپر ریالٹیز کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ عام طور پہ ایک ٹرینڈ تھا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے کہ یا سرجن ہوگا یا نیورو سرجن ہوگا پیشنٹ، یا آرتھوپیڈک سرجن ہوگا یا یورالوجسٹ ہوگا۔ آپ ایک دم سے سرجری کے جس فیلڈ میں آئے وہ پلاسٹک سرجری ہے، تو تھوڑا سا ایجوکیشن سے لے کے آج تک جہاں آپ پہنچے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں آپ ایک بہت بڑے الائڈ ہاسپٹل کے، تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا ہمیں۔ میرا نام جی ڈاکٹر حسنین ہے اور میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں۔ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ملتان اینڈ آئی ڈیڈ مائی MBBS فرام نیشنل میڈیکل کالج ملتان ان 2004۔ میرا انٹرسٹ پلاسٹک سرجری میں 2004 میں ڈیولپ ہوا، جب میں نے جلے ہوئے مریض دیکھے جو پلاسٹک سرجن ٹریٹ کر رہے تھے، تو ڈے ون سے ایک تو میرا انٹرسٹ وہاں سے ڈیولپ ہوا۔ سیکنڈلی مجھے یہ پتہ چلا جب کہ پلاسٹک سرجن جو ہے نا، دے ہیو اے کوالٹی اینڈ دے ہیو اے اسکل کہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ جو ہوتے ہیں ان کو دوبارہ جوڑ لیتے ہیں اور اس کا کام بھی بالکل نارمل ہوتا ہے، تو میری انٹرسٹ اس سے ڈیولپ ہوئی۔ تو 2004 I did my house job in 2005 and after that I decided to join the plastic surgery. So it was a 5-year training program that I completed at Jinnah Hospital Lahore, Jinnah Allama Iqbal Medical College or Jinnah Hospital Lahore mein. So I completed my training in 2010 and after that I did my specialization. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری مین انٹرسٹ تھی کہ جس طرح کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، سو آئی ڈیڈ اے فیلوشپ آف 6 months ان ہینڈ سرجری۔ اس کے بعد آئی ہیو اے آبزرور فیلوشپ UK میں کوئین وکٹوریا ہاسپٹل ایسٹ گرینسٹیڈ میں میں نے جوائن کیا فار 3 months۔ سو آفٹر دیٹ آئی کیم ٹو ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی، اور یہاں سے میں نے ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پھر سٹارٹ کیا اور اپنا سفر شروع کیا۔ امیزنگ جرنی۔ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا لوگوں کے لیے کہ یہ پلاسٹک سرجری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو واٹ از پلاسٹک سرجری؟ ناؤ کمنگ ٹو دی پلاسٹک سرجری، دی مین کنفیوژن جو عام لوگوں میں پلاسٹک سرجری کے بارے میں ہے کہ یہ کاسمیٹک سرجری ہے۔ عام طور پہ لوگ ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں جس میں چہرہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ چہرے تبدیل کرنے کی سرجری ہے یا باڈی ری شیپنگ کی سرجری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پلاسٹک سرجری کے 3 کمپوننٹ ہیں، ایک برن، نمبر 2 ریکنسٹرکٹیو سرجری جس میں کوئی بھی اعضا کٹ جائے یا اسے دوبارہ جوڑا جائے تو وہ جوڑ سکتے ہیں، اور تیسرا کاسمیٹک سرجری ہے۔ تو لوگوں کو یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ پلاسٹک سرجن صرف کاسمیٹک نہیں کرتے اور ان کے باقی بھی کام ہیں۔ دوسرا لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو مکمل چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کسی نئے بندے کا چہرہ آتا ہے، وہ ٹیکنیکلی اس طرح پاسبل نہیں ہے جیسا لوگ سوچتے ہیں۔ ہاں، ہینڈ یا فیس ری پلانٹ یا ٹرانسپلانٹ کسی اور بندے کا لے کے لگایا جا سکتا ہے، لیکن بالکل نیا چہرہ نہیں بن سکتا بغیر کچھ کیے۔
تو یہ ایک پلاسٹک سرجری میں جو کنفیوژن ہے جو میں سمجھتا ہوں عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب استھیٹک پروسیجرز جتنے بھی ہیں ان کی یوٹیلیٹی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ بہت مہنگے پروسیجرز ہیں. جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ اگر میرے پاس بہت فالتو پیسے ہوں گے اور اگر میرے خدا نخواستہ کسی کے چہرے پہ اسکار ہے، کسی کے کوئی وونڈ کی وجہ سے اس کا ڈی شیپ ہو گئی ہے، کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی ہے، ایج کے ساتھ کچھ پرابلمز ہو گئے ہیں، تو اس کو اگر میں نے بہتر کروانا ہے تبھی کرواؤں گا جب میرے پاس بہت سے پیسے ہوں گے. تو اس کو فینسی کیوں سمجھا جاتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں، ہاؤ یو کاؤنٹر اٹ؟ جی طاہر صاحب، جیسے کہ آپ نے کویشچن پوچھا ہے فلرز کے بارے میں اور بوٹاکس کے بارے میں. سب سے پہلے تو جو بہت ضروری کہ یہ لوگوں کے لیے کتنے ضروری ہیں، تو ایز سچ تو یہ کاسمیٹیکلی امپرومنٹ تو لاتے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی میڈیکیشن ہے ان کا ایفیکٹ 6 منتھ یا 1 ایئر سے زیادہ نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چینجز فیس میں آتی ہیں ادر دین برن، یہ نارمل ایجنگ چینجز ہیں. بندہ جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جاتی ہے تو یہ چینجز آتی رہتی ہیں. بوٹاکس اور فلر سے ہم وہ تو کور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم کے لیے ہوگا، لیکن ایجنگ پروسیس کو آپ روک نہیں سکتے، یہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں. جو ان کی کاسٹ کے بارے میں آپ کا کویشچن ہے، تو کاسٹ ڈپینڈ کرتا ہے افورڈیبلٹی کے اوپر. میرے خیال میں 20 to 30,000 کے اراؤنڈ پر فلر یا بوٹاکس کی کاسٹ آتی ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے مہنگے ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں، اور ان کے ڈیفینیٹ رزلٹ ہیں، ان سے جو ہے نا ایک بندے کی اپیرنس چینج لازمی ہو جاتی ہے. اوکے، تو یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی اسپیشلٹی کا اسکوپ کیا ہے؟ اس کے اندر کون سے پروسیجرز ایسے ہیں جو آپ کی اسپیشلٹی میں فال ہوتے ہیں اور کیسے کیے جاتے ہیں یہ؟ جی طاہر صاحب، اس میں ایک لمبی لسٹ ہے. پلاسٹک سرجن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی پروسیجر ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پلاسٹک سرجن کی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ڈیل کرتے ہیں برنز، جو جلے ہوئے مریض ہوتے ہیں، ریکنسٹرکشن جن کو خدا نخواستہ کینسر ہے یا کوئی چیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے کوئی حصہ نکل گیا ہے یا کٹ گیا ہے، ان کو دوبارہ ٹھیک کرنا، اور تیسرا کاسمیٹک. تو برن آپ کو پتہ ہے جسم کا کوئی بھی حصہ جل سکتا ہے، اس کا علاج ہم لوگ کرتے ہیں. اسی طرح ریکنسٹرکشن میں خدا نہ خواستہ کہیں کینسر ہو گیا ہے اور وہ آپریشن کے ذریعے نکالا گیا ہے، تو جو ڈیفیکٹ بنے گا سر کے اوپر، ناک کے اوپر، آنکھوں میں، چہرے کے اوپر اور پورے جسم پہ، اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ پیدائشی طور پہ معذور بچے ہوتے ہیں جو ہاتھ یا بازو جن کے کام نہیں کر رہے ہوتے یا ٹانگوں سے مسئلہ ہوتا ہے، ان کا آپریشن ہمارے پاس ہوتا ہے، تو وہ پلاسٹک سرجن انوالو ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ پیدائشی جو ٹانگیں کام نہیں کرتی ان میں پلاسٹک سرجن انوالو ہوتا ہے. تو اس طرح کافی ورائٹی ہے. اب کاسمیٹک میں بھی آ جائیں تو سر کسی کا ناک ٹیڑھا ہے وہ ٹھیک کرنا، ہیئر ٹرانسپلانٹ، چہرہ کسی کا پراپر نہیں ہے، عمر کی وجہ سے ڈھلک گیا ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے. چھاتی کا اگر ڈھلک گئی ہے اس کا علاج ہے، اور پیٹ کوئی موٹا ہے یا اس کی لائپوسکشن یا ایبڈومینوپلاسٹی کی جاتی ہے. اسی طرح ٹانگوں میں بھی اگر فیٹ زیادہ ہو گئی ہے تو وہ بھی نکالی جا سکتی ہے. تو یہ ایک ورائٹی آف پروسیجر ہے، تو ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سرجری جتنی بھی سیف ہو، پوسٹ سرجیکل کمپلیکیشنز کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتی ہیں. آپ کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر پاسبل کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں آفٹر پروسیجر؟ جی ہمارے جو پروسیجر ہیں ان میں کمپلیکیشن ضرور ہوتی ہیں. جس طرح کوئی بھی آپریشن ہو اس میں کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی مشکلات آ جائے تو ان کو جو پراپر ٹرینڈ پلاسٹک سرجن ہے وہ ہینڈل کر لیتا ہے. فرض کے طور پہ اگر ہم ایک ایگزامپل لیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم نے کیا ہے اور اس کے وہ رزلٹ نہیں ہیں جو پیشنٹ ایکسپیکٹ کرتا تھا، تو ہم اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں، اس کی سیکنڈ سٹیج ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی پیشنٹ کے جلے ہوئے مریض ہیں، ایک آپریشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا دوسرا دوبارہ بھی آپریٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر کسی کے پہلے آپریٹ نہیں ہوئے ہاتھ کے یا ہوئے تو ان میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو وہ ریکور کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پلاسٹک سرجن ہے وہ اس فیلڈ میں ٹرین ہونا چاہیے اور اسے ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سر بینگ پلاسٹک سرجن، بینگ استھیٹک سرجن آپ کا ایک رول ہے، لیکن سر یہ رول کبھی بھی سنگل ہینڈڈلی کیری آؤٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو پیشنٹ کے بھی کوآپریشن کی ضرورت ہے. آپ کے خیال سے وہ پیشنٹس جو یہ پروسیجرز کرواتے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائس ہوتی ہے کہ وٹ شوڈ دے ڈو کہ تاکہ یہ جو
प्रोसीजर हुआ है ये सक्सेसफुल हो? जी, पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि जो डॉक्टर जिस भी प्लास्टिक सर्जन से ऑपरेट करा रहे हैं, जो हिदायत हैं उनके मुताबिक अमल करें। अब ये हिदायत ऑपरेशन से पहले भी होती हैं कि मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, कौन सा प्रोसीजर है, उससे पहले क्या एहतियात करनी चाहिए और ऑपरेशन के बाद किस तरह उनको फॉलो करना चाहिए। तो मुख्तलिफ हिदायत ऑपरेशन से पहले भी होती हैं और बाद में होती हैं, और किसी भी ऑपरेशन का दारोमदार या और उसका सक्सेस रेट उस वक्त बढ़ता है जब आप मुकम्मल तौर पर डॉक्टर की हिदायत को फॉलो करें। फ़र्ज़ करें कि जी मैंने एक हाथ का ऑपरेशन किया है और उसके बाद 3 महीने उसकी रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है, तो हम एडवाइस करते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और ये एक्सरसाइज कराएं। अब हाथ की सर्जरी में स्पेशली डॉक्टर की सर्जरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद की फ़िज़ियोथेरेपी भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मरीज़ उसको फॉलो करेगा तो वो उसके सक्सेस रेट और होंगे, और जो मरीज़ उसको फॉलो नहीं करेगा उसके सक्सेस रेट और होंगे। तो इस वजह से पेशेंट से भी हम ये कहते हैं कि जो हम आपको कहें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपके आउटकम अच्छे हैं। सर अगर 20 साल पहले 25 साल पहले देखें तो ये इतना ट्रेंड नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। एस्थेटिक सर्जरी का आपकी स्पेशलिटी में काम काफ़ी बढ़ गया है। तो आप ये बताइएगा कि फ्यूचर क्या देखते हैं आप अपनी स्पेशलिटी का? जी, मैं समझता हूँ कि मेरी स्पेशलिटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस फील्ड में मेहनत करें तो मेरे ख़्याल में वो सक्सेसफुल होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं और पैसे भी अर्न कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो पेशेंट हैं जिनके जले हुए मरीज़ हैं, उनका जब आप खिदमत करेंगे, उनको ऑपरेट करेंगे, तो ना सिर्फ मरीज़ आपसे शुक्रगुज़ार होगा बल्कि हमारे दीन के हिसाब से उसमें आपके लिए काफ़ी बरकत भी है और आगे भी कामयाबी है। इसी तरह जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जब वो अडॉप्ट करते हैं तो उनमें काफ़ी पैसे आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है ना कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कि उसमें अर्न करें। उसकी रीज़न मेनली यही है कि इसमें प्राइवेट भी काफ़ी इनकम जनरेट हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो न्यू कमर्स हैं जो इस स्पेशलिटी में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है कि वो हर एस्पेक्ट से मेहनत करें। डॉक्टर साहब एंड पे मैं चाहूँगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए आप अगर मैसेज देना चाहें तो दिस इज़ ओवर टू यू। जी, मेरा ऑडियंस के लिए पैगाम ये है कि आप लोग जो है प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन्स को विज़िट करें। उसकी वजह ये है कि हमारे पास क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं और वो इन्वॉल्व हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ख़ास तौर पे ऑडियंस को ये पैगाम है कि आप लोग जाएं प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन के पास और जो ट्रीटमेंट वो ऑफ़र करें उसको फॉलो करें, और जो क्वैक हैं उनको काइंडली अवॉइड करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। डॉक्टर साहब ने जो आज बातें की हैं ख़वातीन हज़रात, उसमें जो हमारा टेक होम मैसेज है वो ये है कि जो ये प्रोसीजर्स हैं ये डेफिनेटली ब्यूटीफाई करने के लिए भी है, डिफॉर्मिटीज़ को कम करने के लिए भी है, इंसान खूबसूरत भी लगे और जहाँ कोई कमी है उसको बेहतर किया जाए। लेकिन ख़वातीन हज़रात इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। कोई प्रोसीजर की मशीन ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, उसको ऑपरेट करना सबसे बड़ी बात है। मत अपना एक्सपेरिमेंट अपनी चेहरे पे अपनी जिल्द पे किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिसको पता ही ना हो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।